وأصحابه الكرام وآله العظام، أما بعد. قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظیم. صدر ذی وقار، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور سامعین باتمکین، آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ لقاء الثقافی لکھنؤ مربی گرامی قدر استاد محترم جناب مولانا مسعود عالم ندوی مدظلہ العالی، ڈائریکٹر دارالبحث والاعلام لکھنؤ کے ذریعے طلبہ و نوجوان اسکالرز کے لیے تشکیل دیا گیا ایک ایسا علمی و فکری اور میدانی پلیٹ فارم ہے جو ماہرین کی رہنمائی، ایکٹیو گروپس کے تعاون اور فعال اداروں کے ساتھ اشتراک سے کیریئر کاؤنسلنگ، گائیڈنس، زبان و ادب، فکر اسلامی، تاریخ، علوم شریعہ، علوم ادبیہ، ملکی و بین الاقوامی قانون، تدریس و تحقیق، صحافت و ابلاغ، وفود کا استقبال، وفود کی ترسیل، علوم جدیدہ اور نظم و انتظام جیسے اہم شعبوں میں گزشتہ ایک دہائی سے سرگرم عمل ہے. اس کی صباحی و مسائی، ہفت روزہ و ماہانہ اور شش ماہی و سالانہ علمی و فکری نشستیں منعقد ہوتی ہیں. دارالبحث والاعلام لکھنؤ کے زیر اہتمام اس پلیٹ فارم کے ذریعے طلبہ و طالبات اور جوان سال اسکالرز مستفید ہو کر الگ الگ خطوں میں سرگرم عمل ہوتے ہیں. اپنی فعالیت و تخلیقیت، نظم و نسق، وسائل کی تشکیل، موضوعاتی تنوع، وقت کی پابندی، مشکل ترین حالات میں موضوع رہنمائی اور مواقع کی فراہمی کے ذریعے افراد سازی کے لیے مشہور اس یونٹ کی کوکھ سے اب تک دسیوں تعلیمی و سماجی یونٹ نکل کر میدان عمل میں مصروف کار ہیں. ابتدا سے تخصص تک کی رہنمائی اور مناسب و مطلوب مقام تک رسائی کا یہ سفر بفضل الہی، ماہرین کی بہم رہنمائی اور حوصلہ افزائی، فعال اداروں سے اشتراک، ایکٹیو گروپس کے ساتھ تعاون کلچر اور ارباب دانش احباب و مستفیدین کی بے لوث عنایتوں کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین. حضرات، 2016 سے ہم لقاء الثقافی لکھنؤ سے وابستہ ہیں اور مسلسل اس کی نشستوں سے مستفید ہو رہے ہیں. 2021 میں مربی گرامی قدر استاد محترم جناب مولانا مسعود عالم صاحب ندوی مدظلہ العالی، ڈائریکٹر دارالبحث والاعلام لکھنؤ نے جنرل سیکریٹری لقاء الثقافی لکھنؤ کی ذمہ داری فکری کے دوشنادموں پر رکھنے کا فیصلہ کیا. ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو بسر و چشم قبول کیا اور اس وقت سے آج تک اس مفوضہ ذمہ داری کو اپنے رفقائے گار احباب کے ساتھ مل کر نبھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. امسال لقاء الثقافی لکھنؤ کی یومیہ، ہفتہ واری، خصوصی اور مشاورتی نشستیں برابر ہوئیں جن کی سالانہ رپورٹ اس وقت پیش خدمت ہے. لقاء الثقافی لکھنؤ کے مختلف شعبہ جات ہیں: نظم و نسق، شعبہ ابلاغ، شعبہ عربی، شعبہ انگریزی اور مالیات وغیرہ. شعبہ نظم و نسق جس کے تحت کئی اہم امور انجام پاتے ہیں. نمبر 1، نشستوں کی تنظیم. علم و ادب اور فکر و فن کی ترسیل میں نشستیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. اسی بنا پر لقاء الثقافی بھی اپنے پلیٹ فارم سے صباحی و مسائی، ہفت روز و ماہانہ، شش ماہی و سالانہ انعامی نشستوں کے علاوہ اعزازی، مشاورتی، علمی، فکری، ادبی، تربیتی اور اصلاحی نشستوں کی تنظیم کرتی ہے. اس کے لیے آفس، ہال اور رہائشی کمروں کی ترتیب کے علاوہ مختلف مواقع پر نشستوں کے لیے مقامات، تاریخ اور شرکاء کی تعیین جیسے اہم امور قابل ذکر ہیں. سال رواں کی نشستوں میں تقریب تقسیم انعامات، انعامی مسابقہ برائے مطالعات و افکار کی کامیاب اور انوکھی نشست اس موقع پر قابل ذکر ہے. مورخانہ ستمبر 2022 بروز جمعہ بوقت 4 تا 7 بجے شام جامعہ خدیجہ الکبریٰ للبنات لکھنؤ کے خیر النساء بیدر ہال میں لقاء الثقافی لکھنؤ کی تقریب تقسیم انعامات و توثیقی اسناد بموقع انعامی مسابقہ برائے مطالعات و افکار کا انعقاد دارالبحث والاعلام لکھنؤ کے زیر انتظام ہوا، جس میں لقاء الثقافی لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری و سیکریٹریز، عہدیداران و ممبران، طلبہ و اسکالرز، مستفیدین و وابستگان اور رفقائے علمی دارالبحث والاعلام لکھنؤ کی پروقار شرکت رہی. اس انعامی مسابقے میں حصہ لینے والے تمام شرکاء کو انعامات و توصیفی اسناد سے نوازا گیا. ایک ماہ کے طے شدہ دورانیے میں مختلف طے شدہ جہاد، اردو زبان و ادب، عربی زبان و ادب، تاریخ، سیرت، تحریکات، شخصیات، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پر تقریباً 15,000 صفحات کا مطالعہ اساتذہ کرام اور ماہرین کی نگرانی میں ہوا. نمبر 2، رابطے. اسکالرس، ممبران، شرکاء، مستفیدین اور وابستگان سے رابطے. منظم جدوجہد کے لیے کمیونیکیشن کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ اس کی فکر کی جاتی ہے. اس لیے الحمدللہ لقاء الثقافی لکھنؤ کے ادبی، فکری اور تربیتی یونٹ کی یومیہ نشستوں سے مستفید ہونے والے طلباء کی تعداد 20 ہے. جمعے کی نشستوں کے شرکاء کی تعداد 25 ہے. 80 طلباء اس سے وابستہ ہیں. 15 اسکالرز اس کے تحت لکھنؤ میں کام کر رہے ہیں اور اس کے 40 ممبران ہیں. ہفتہ واری نشستوں کی علمی و فکری سرگرمیاں. اس کے علاوہ جمعے کی ہفت روزہ نشستوں میں پیش کیے گئے مضامین و مقالات کی تعداد کچھ یوں ہیں: 200 انتخابات، 110 تخلیقات، 10 انٹرویوز،
20 डायरियाँ, 20 तर्जमे, अरबी से उर्दू, अंग्रेज़ी से उर्दू, हिंदी से उर्दू और इसके बरअक्स। ये तो वो मज़ामीन और मक़ालात हैं जो हफ्ते रोज़ा जुमे की नशिस्तों में पेश किए गए हैं, वरना इसके अलावा जो पेश नहीं हो सके हैं उनकी तादाद 500 से ज़ायद तक पहुँचती है। नंबर 3, वफूद का इस्तक़बाल। लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ज़ेर एहतिमाम दारुल बहस वल इलाम लखनऊ के प्लेटफॉर्म से तालीमी और समाजी मक़ासद के तहत लखनऊ आने वाले वफूद का इस्तक़बाल, उनकी ज़ियाफ़त और रिहाइश और रहनुमाई भी होती है। साल रवां तकरीबन 70 से ज़ायद मदारिस व मकातिब, जामियात व तहरीकात और स्कूल व कॉलेजेस के वफूद का इस्तक़बाल हुआ है, जिनमें 32 अहम मक़ामात का ज़िक्र रिपोर्ट में मौजूद है। क़िल्लत वक्त की बिना पर उसे छोड़ा जाता है। वफूद की तरसील। लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ की जानिब से अलग अलग मौक़े पर तालीमी और समाजी मक़ासद को बरूए कार लाने के लिए वफूद की तरसील भी होती है। गुज़िश्ता बरस साल रवां 24 मक़ामात पर वफूद भेजे गए, जिनकी तफसील रिपोर्ट में मौजूद है। नंबर 5, वसाइल की तस्ख़ीर। इसके तहत मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर की फराहमी, गूगल ब्लॉग्स, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल की तख़लीक़ के अलावा दीगर मादी और मानवी ज़राए को मुसख़्ख़र किया जाना बहुत अहम है। शोबा इब्लाग़ और इलाम, जिसको आज की इस्तिलाह में मीडिया कहा जाता है, किसी भी मुअस्सिर फ़र्द, इदारा, मुल्क और कौम के लिए तारीख़ के हर दौर में नहायत अहम रहा है। मुरूर ज़माना के साथ उसकी शक्लें बदलती रही हैं, बल्कि ज़्यादा दुरुस्त ताबीर में उसकी शक्लों में तवसीअ व इर्तिक़ा का अमल होता रहा है। पत्थर, कबूतर, नामावर, वॉलपेपर से लेकर अखबारात और रसायल और टीवी चैनल होते हुए बर्क़ रफ्तार सोशल मीडिया तक का सफ़र नहायत दिलचस्प, तहक़ीक़ तलब और हैरत अंगेज़ है। इसलिए दारुल बहस वल इलाम लखनऊ और इसकी तलबा और स्कॉलर्स विंग लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ने रोज़े अव्वल से ही इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो की है। रसायल, जरायद और अखबारात। लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ने तलबा के अंदर समाजी और सियासी, मजहबी और तहज़ीबी शऊर की बेदारी, अदबी ज़ौक़ की आबियारी और ज़बान व बयान की मयारी तरबियत के लिए बाख़बर व बाअसर रोज़नामे, अखबारात और अदबी व तहक़ीक़ी रिसालों का इंतज़ाम दिया है। चुनांचे लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ की मेज़ पर रोज़नामा आग, इनक़िलाब, सहारा, अखबार मशरिक़, सहाफ़त और अवधनामा के साथ साथ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अंग्रेज़ी जरीदे मौजूद होते हैं। रसायल व जरायद में तामीर हयात, अर्रायद, अल-बासुल इस्लामी, माहनामा ज़िंदगी नौ, पेशरफ़, मारिफ़, उर्दू दुनिया, बच्चों की दुनिया, ऐवान उर्दू, सेमाही तहक़ीक़ात इस्लामी, फ़िक्र तहक़ीक़ और हफ्ते रोज़ा दावत काबिल ज़िक्र हैं, जो क़ारीन के ज़ौक़ व शौक़ और मेंबरान लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ के ताअवुन से बराबर तहक़ीक़ी सलाहियतों को जिला बख्शते रहते हैं। तराशों की फ़ाइल बंदी और उनसे इल्मी इस्तिफ़ादा। रवां बरस भी शोबा अखबारात और रसायल ने क़दीम अखबारात के तराशे निकालने का ख़ुसूसी एहतिमाम किया। चुनांचे हर जुमे को हफ्ते भर के तमाम अखबारात के तराशे महफूज किए जाते हैं। उन तराशों में मुअस्सिर ख़बरें, इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी मज़ामीन, फ़िक्री, इदारी और फ़नी तस्वीरें शामिल हैं। रवां तालीमी साल के आखिर में क़ारीन और मुस्तफ़ीदीन की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मौज़ूआती तरतीब पर फ़ाइल बंद किया गया, जिससे मौका ब मौका मुतअद्दिद तलबा व स्कॉलर्स ने इस्तिफ़ादा किया। रुदात नवीसी। दारुल बहस वल इलाम लखनऊ और उसकी तलबा व स्कॉलर्स विंग लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ के ज़ेर एहतिमाम मुनाक़िद अहम नशिस्तों, ख़ुसूसन हफ्तेवारी नशिस्तों की रुदात नवीसी और मुतअल्लिक़ा ग्रुप पर इशाअत के शोबे का अहम वर्क है। चुनांचे मुकम्मल 50 ख़बरों की प्रिंट कापी को जहाँ किताबी शक्ल देकर महफूज किया गया, वहीं लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ के ऑफिशियल ग्रुप पर रुदात और ख़बरों की इशाअत को भी यकीनी बनाया गया। जिदारी पर्चों की इशाअत। सहाफ़त व इब्लाग़ की मश्क़ के लिए और कैंपस में पैगामात की तरसील के लिए तालीमी और इंतज़ामी इदारों में वॉलपेपर मैगज़ीन का कल्चर बहुत क़दीम और नहायत मुफीद रहा है। चुनांचे लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ के अहदेदारान मेंबरान के ज़रिए निकाले गए जिदारी पर्चों की एक मुनफरिद पहचान रही है। ख़बर नज़र, अल-लिवा, अज़्ज़िया, अल-बर्दा, अस-सक़ाफ़ा, अल-मग़ान, सदाए बिलाल, अज़ान बिलाल, बयान खदीजा, अस-सहबा, सरीर ख़ामा और अल-इस्लाह जैसे बेशुमार पर्चे अलग अलग वक्तों में निकाले गए और जिदारी पर्चों की रहनुमाई हौसला अफजाई का यह मुबारक सिलसिला आज भी जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील और लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग। लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ की इल्मी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों और ऑफिशियल नोटिस व दीगर मुताल्लिक़ा एकेडमिक वर्क की हिफाजत व इशाअत, ख़यालात व अफ़कार के तबादले, बाहम मशवरे और बड़े पैमाने पर मवाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए रवां बरस की इब्तिदा में एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील अमल में आई और साल के आखिर में लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील से कामों में बड़ी सहूलत पैदा हुई और इंशाअल्लाह चैनल का तजुर्बा भी शानदार होगा। यहाँ यह अर्ज़ करना ज़रूरी होगा, अगरचे लिक़ाउ सक़ाफ़ी लखनऊ ऑफिशियल की लॉन्चिंग और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील में ताख़ीर हुई, ताहम इस तालीम और तरबियत के प्लेटफॉर्म से तहरीक पाकर एक तरफ जहाँ 10वीं यूट्यूबर्स मैदान अमल में मुअस्सिर किरदार अदा कर रहे हैं,
تو وہیں دوسری طرف ڈیزیوں بامقصد اور تعمیری واٹس ایپ گروپس اپنی سرگرمیوں سے سماج کو مثبت جہت عطا کر رہے ہیں۔ شعبہ عربی اللقاء الثقافی لکھنؤ عربی سیکشن 2022-23 میں پوری فعالیت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا رہا۔ چنانچہ ایک طرف جہاں عربی نصوص کے حل و حفظ، مصادر سے واقفیت، ترجمہ نگاری، مضمون نگاری کا کام ہوا، تو دوسری طرف آن لائن ویب سائٹس اور علمی مواد سے استفادہ بھی جاری رہا۔ اس حوالے سے شعبے کا ریکارڈ نہایت حوصلہ افزا اور اہم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں سے علمی تشنگی بجھانے والے ممبران، شرکاء اور عہدیداران نے الگ الگ پلیٹ فارم پر امتیازی مقام حاصل کیا اور ان کے انفرادی قابلیت کو بھی محسوس کیا گیا۔ ذیل میں انہی ممبران، شرکاء اور مستفیدین کی کاوشوں اور کوششوں کی ایک جھلک اعداد و شمار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اس میں مضامین و مقالات اور کتب و رسائل، تراجم وغیرہ کی پوری مکمل تعداد موجود ہے۔ قلت وقت کی بنا پر اسے چھوڑا جاتا ہے۔ شعبہ عرب انگریزی زبان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ رب کریم نے قرآن شریف کی مختلف آیتوں میں اس کو خصوصیت سے بیان کیا ہے۔ زبان میں تنوع اور اختلاف کے حوالے سے قرآن کریم کا موقف عالمگیریت اور احترام کا ہے۔ اسلام اپنی تعلیمی پالیسی میں زبانوں کا تحفظ اور اس کی ارتقاء کا داعی ہے۔ کسی بھی زبان کی توہین اور اسے مٹانے کی کوشش اسلام کے نزدیک ناقابل قبول اور یکسر مسترد کیا جانے والا عمل ہے۔ چنانچہ اسلام کے سائے میں بے شمار زبانوں نے ترقی کی ہے۔ عصر حاضر میں انگریزی زبان نے عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ پوری دنیا میں اس کے سیکھنے سکھانے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے لیے جگہ جگہ کوچنگ سینٹر، اسپوکن انگلش ڈپلومہ کورسز و متعدد ادارے قائم ہیں۔ اپنے وسیع تر علمی ذخیرے اور اثر و رسوخ کی وجہ سے انگریزی زبان اس قابل بھی ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ کی جائے۔ چنانچہ اللقاء الثقافی لکھنؤ کا انگریزی سیکشن بھی اصلاح پر گامزن ہے۔ اللقاء الثقافی لکھنؤ نے گزشتہ برسوں کی طرح رواں برس بھی انگریزی سیکشن کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے اس کو فعال رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اپنے عہدیداران و ممبران اور مستفیدین شرکاء سے کام لیے، معیاری اداروں میں ان کے داخلے کروائے، جہاں سے کسب فیض کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ بحیثیت محقق، مترجم اور معلم فارغ ہو کر نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللقاء الثقافی لکھنؤ سے وابستہ افراد نے اپنے اپنے کیمپس میں ماہانہ جداری پرچوں کی اشاعت میں بھی قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اور کالم نگار کی حیثیت سے کام کرنے کا عمدہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ امسال اللقاء الثقافی لکھنؤ نے انگریزی وال میگزین دی وائس آف اسلام اینڈ دی وائس آف ٹروتھ کی اشاعت میں دلچسپی دی اور کامیابی کے ساتھ سیشن پورا کیا۔ اسی طرح انگریزی روزناموں کی خریداری اور فہم مطالعے کی تلقین کے ذریعے بھی انگریزی زبان اور علوم جدیدہ کے حوالے سے کچھ کر گزرنے کی کوشش کی۔ ہفتہ واری نشستوں میں انگریزی انتخابات کا سلسلہ شروع کیا، متعدد موضوعات پر انگریزی مقالے پیش کیے گئے اور اللقاء الثقافی لکھنؤ کی روداد گوگل سائٹس inshort11.com پر بھی نشر کیا گیا۔ امید ہے کہ ہمارا آئندہ سیشن اس سے زیادہ مؤثر اور مفید رہے گا انشاءاللہ۔ شعبہ مالیات اس شعبے کے تحت تعلیمی اور سماجی اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے مالیات کی تحصیل ہوتی ہے، جس کے ذریعے افراد سازی، کتب و رسائل کی خریداری، منتخب مضامین و مقالات کی فوٹو کاپی، خطوط کی ترسیل، پرنٹ آؤٹ، وفود کی ضیافت، اللقاء الثقافی لکھنؤ کے پروجیکٹس پر کام کرنے والے طلباء و طالبات اور نوجوان اسکالرس کو اسکالرشپ، ڈائری، شیلڈ، میڈل اور کتابوں پر مشتمل فائل کے ساتھ نقد کیش کی صورت کے نقد انعامات سے نوازا جاتا ہے، جو مخیر حضرات کی خصوصی توجہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ کلمات تشکر ہم بحیثیت جنرل سیکریٹری اللقاء الثقافی لکھنؤ کی بات ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ اللقاء الثقافی لکھنؤ کے جو شعبے ہیں اور ان کے جو کام ہیں، سب کے افراد متعین اور اوقات منظم ہیں۔ اسی وجہ سے بغیر کسی حرج کے الحمدللہ سارے امور بحسن خوبی اور بآسانی انجام پاتے ہیں۔ اب اخیر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع، یہ محل اور ایسے اساتذہ و احباب عطا کیے۔ اس موقع پر ہم خصوصاً مربی گرامی قدر استاد محترم جناب مولانا مسعود احمد صاحب ندوی زیر مجدد ڈائریکٹر دارالبحث والاعلام لکھنؤ، مشفق و کرم فرما جناب مولانا عباد الرحمن صاحب ندوی مدظر العالی، ڈائریکٹر خدیجہ الکبریٰ للبنات مدبر لکھنؤ کی تحریر سے ممنون ہے کہ قدم بقدم ان کی رہنمائیاں حاصل رہی۔ اسی طرح اللقاء الثقافی لکھنؤ کے اسکالرز خصوصاً برادر معظم قمر الزمان ندوی، برادر مکرم کلام رضا فیضی ندوی، برادر معظم حذیفہ مدثر ندوی، برادر معظم عبدالقادر ندوی، برادر معظم گوہر اقبال ندوی، برادر معظم مفتی محمد عالمگیر ندوی، برادر محترم محمد صادق ندوی، برادر محترم سالم ندوی ندوی اور برادر وقار احمد کے شکر گزار ہیں کہ ان کا مسلسل اور بھرپور تعاون حاصل رہا۔ اسی طرح اللقاء الثقافی لکھنؤ کے معاون جنرل سیکریٹری محمد نور القمر ندوی، سیکریٹریز عبدالقادر محبوب، مرزا ریحان بیگ، محمد شہنواز، شمی اختر، معاون سیکریٹریز محمد شاہ ظفر، محمد ذکی حسن فہمی اور محمد عزیر کے مشکور ہیں
کہ انہوں نے اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ان کے علاوہ اللقاء الثقافی لکھنؤ کے ممبران و مستفیدین، شرکاء و وابستگان کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے نشست کی پابندی اور اپنی فعالیت کے ذریعے اس کو تقویت بخشی اور اس طرح اللقاء الثقافی لکھنؤ کا یہ کارواں اپنی منزل کو پہنچا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔